پہلا عمل جو کہ جس کا ثواب حج کے برابر ہے، فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مسجد میں ہی ٹھہرنا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ اب یہ بظاہر معمولی سا عمل لگتا ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں لگتا، لیکن یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حج اور عمرہ کے برابر ثواب، حج اور عمرہ کے برابر اس کا ثواب قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 586، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر وہ بیٹھ گیا اور بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتا رہا اسی جگہ پہ جہاں پہ اس نے با جماعت فجر کی نماز ادا کی تھی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ وہ ادھر ہی مسجد میں بیٹھا ہوا ذکر اذکار کر رہا ہے جہاں اس نے صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کی تھی، پھر اس نے سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز ادا کی، کانت لہ کاجر حج وعمرہ تامہ تامہ تامہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی، وہیں پر ہی تھا، مسجد میں ہی تھا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تامہ تامہ کا لفظ 3 دفعہ بولا ہے، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرہ، مکمل حج عمرے کا ثواب ہے جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 469، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی صلاۃ الصبح فی جماعہ، جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، ثم ثبت، پھر وہ ٹھہر گیا، حتی یسبح اللہ صبحۃ الضحیٰ، پھر وہ ادھر ہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہا، اس کی تسبیح و تحمید کرتا رہا، اور جب چاشت کا وقت ہوا یعنی سورج نکلنے کے بعد اس نے وہ ادھر ہی بیٹھا رہا، سورج نکلنے تک وہ ادھر ہی بیٹھا رہا اور جو ہے وہ ذکر اذکار کرتا رہا، کان لہ کاجر حاج ومعتمر، اور اس نے 2 نفل نماز ادا کر لی تو اس کا اجر حاجی کے برابر ہے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ہے، تامن لہ حجتہ وعمرتہ، مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ اب وہ ہمارے بھائی جو اس رستے میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، پیسہ نہیں ہے، گھر کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بچا نہیں پاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ہی اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے پاس سیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پیسہ جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جمع کرنا شروع بھی ہوتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا جمع کر پاتے ہیں اور وہ نہیں جا پاتے، بعض اوقات کوئی ایسی مجبوری بیچ میں آ جاتی ہے کہ وہ بھی پیسے لگ جاتے ہیں، وہ اپنی غربت و افلاس کے مارے اس رستے پہ نہیں جا سکتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسان راستہ بتا دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ جو بندہ صبح کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرے، پھر اسی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، ذکر اذکار سے مراد صبح شام کی دعائیں، صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، یا قرآن کریم لے لے، اس کی تلاوت شروع کر دے، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو مصروف رکھے، باوضو رکھے، اس جگہ کو چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ یہ اس چیز کو اتنے بڑے ثواب کو خاص کر دیا ہے مسجد کے ساتھ، مسجد میں ٹھہرنے سے خاص کر دیا ہے کہ مسجد میں اسی جگہ پر ٹھہریں، وہاں پر موجود رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں، تسبیح بیان کرتے رہیں، تحمید بیان کرتے رہیں، باتوں میں نہیں لگے رہیں، تو سورج طلوع ہونے تک ادھر ہی رہیں، اسی مسجد میں رہیں جہاں پہ نماز ادا کی تھی، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیں، جسے اشراق جو ہے وہ نماز اشراق کہتے ہیں، اس کی ادائیگی کر لیں تو اس کا ثواب حج اور عمرہ کے برابر مل جائے گا۔ اب یہ نماز اشراق اور نماز چاشت، یہ 2 مختلف نام بولے جاتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو اشارے ملتے ہیں وہ کوئی اتنے واضح نہیں ہے کہ کسی ایک بات کو زیادہ ترجیح قرار دیا جا سکے، لیکن پھر بھی بہرحال احادیث کے اندر کچھ ایسے رموز موجود ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جس طرف محدثین کی رائے زیادہ ہے، جنہوں نے اس کو
جو ہے وہ راجح قرار دیا ہے وہ قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے اندازہ ہو کہ اشراق اور چاشت میں کیا فرق ہے۔ چاشت کے لیے ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اشراق کے لیے اشراق کا ہی ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے۔ یہ دونوں نمازیں سورج طلوع ہونے کے بعد کی نمازیں ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں چاشت کی نماز اور اشراق کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اشراق کی نماز اگر آپ اشراق کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال کا ٹائم ہونے تک ہے، زوال کا ٹائم ہونے سے پہلے تک کا ٹائم ہے، یعنی آج کل اگر زوال کا ٹائم کوئی 11:30 پونے 12 تک عموماً ہو سکتا ہے، یہ ہو اس سے پہلے تک یہ ٹائم ہے، تو جو اول وقت میں نماز 2 نفل ادا کر لیتا ہے وہ اشراق ہے، جو اول وقت میں نماز ادا کر لیتا ہے وہ اشراق ہے، اور جو اول وقت میں نماز ادا نہیں کر پاتا، لیٹ کو 2-3 گھنٹے لیٹ ہو جاتا ہے، وہ چاشت ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی نام ہے، ایک اول وقت میں ادا کرنا ہے، ایک تھوڑے سے تاخیر کے وقت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اشراق کے نوافل ہی نماز چاشت کے نوافل ہے، اگر آپ انہیں جلد ادا کر لیں یعنی سورج کے نیزے کے برابر بلند ہونے کے بعد ادا کریں تو یہ نماز اشراق ہے۔ اگر اس نماز کو آخری یا درمیانی وقت میں ادا کریں یعنی زوال سے پہلے اپنا کوئی 9-10 بجے ادا کر لیں یا کوئی 11 ساڑھے 11 ادا کر لیں زوال سے پہلے تو یہ نماز چاشت ہے۔ بہرحال ان کے نزدیک اشراق اور چاشت دونوں ایک ہی ہیں، کچھ محدثین کے نزدیک یہ اشراق اور چاشت الگ الگ ہیں۔ اس کے لیے کم از کم 2 نفل ہیں، آپ 2 کی بجائے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 سے زیادہ نہیں ہے، 8 تک اس کا ذکر موجود ہے، تو یہ افضل طریقہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اس کو ادا کریں گے تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ حج اور عمرے کے